کیوں کسی کے سامنے رستے طلب دراز کرے، غلام آپ کا ہو کر حضور اعظم کیوں کسی کے سامنے دستے طلب دراز کرے، وہ خوش نصیب مقدر پہ کیوں نہ ناز کرے، خدا کا جسے عشق شہ حجاز کرے۔ زندہ بیتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری سلسلہ بسلسلہ درس قرآن کریم کی اس محفل میں آج ہم پھر سے حاضر ہیں۔ اس محفل کی نگرانی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری مدظ العالی فرماتے ہیں، اور بطور مہمان خصوصی مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین بھی موجود ہیں۔ مسجد حاضہ کے متولی مولانا سید دستگیر پاشا یامین قادری صاحب کے انتظامات کے تحت ہر اتوار کو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ آج ان آیات کے بعد والی آیتوں يقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں، ایک بار آپ ہم سب مل کر اپنے آقا و سرکار دونوں جہاں کے مختار سید ابرار حضور ختم المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ آدم کی اولاد کو اللہ تعالی تاکید فرما رہا ہے کہ جیسے
تمہارے باپ اور ماں آدم و حوا کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، بہکایا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے تھے، اسی طرح تم کو بھی وہ ستا سکتا ہے، تم کو بھی ستائے گا، تو تم اس کے بہکاوے میں مت آؤ اور اپنے آپ کو اس کے بہکاوے سے بچاؤ۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ اور اس کے تمام قبیلے والے، اس کی فوج، اس کے چیلے تمہیں جہاں سے چاہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور فرمایا کہ شیاطین کو ان کا دوست بنا دیا جاتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ اور آج تلاوت کردہ آیت میں بھی اسی کا تسلسل ہے، اور فرمایا وہ لوگ جب وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً برا کام کرتے ہیں۔ دراصل کعبۃ اللہ کے اطراف یہ گھومتے تھے بے لباس، مکے کے کفار۔ وہ لوگ کام تو کرتے ہیں برا خود سے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا بے ہودگی اور بے حیائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس کام کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے حبیب، بے شک اللہ تعالی لا یأمر بالفحشاء، کہ گندی باتوں کا اللہ حکم نہیں دیتا، برے کاموں کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ لا یأمر بالفحشاء، وہ تو ایسا حکم نہیں دیتا جو گندا کام ہو، گندے بات کا حکم نہیں دیتا۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ پر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے تک نہیں، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو، اللہ نے نہیں کہا، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ایسا کہا۔ جو کچھ کہہ رہے ہو تم جانتے نہیں، تم کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا۔ یہ ہوئی ایک آیت۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرما رہا ہے قل امر ربی بالقسط، قل آپ کہہ دیجئے، امرا حکم دیا، ربی میرے رب نے تو حکم دیا بالقسط، انصاف کا، عدل کا، درست کام کرنے کا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کے اور گناہ کے کاموں کی طرف حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، اللہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہو۔ اللہ تو میرا وہ ہے، میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قسط کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس لفظ کو غور کریں، کیا یہ قسط ہماری عام بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ بھی ہاں، بالکل استعمال ہوتا ہے۔ انسٹالمنٹ کو قسط بولتے ہیں، ای ایم آئی ہوتا نا، ای ایم آئی، ایزی منتھلی انسٹالمنٹ، تو وہی قسط عربی سے لیا گیا، وہ بھی اسی کا معنی ہے ایکول، تو برابر برابر برابر، اس لیے عدل کو، انصاف کو بھی قسط کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اور آیتوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف اور عدل کے ساتھ تم معاملہ کرو۔ تو اس طرح اور مقامات پر بھی آیا قسط، واقیموا بالقسط۔ یہاں فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے محبوب میرا رب تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور اس طرح بے حیائی یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ نے جب سارے لوگوں کو لباس اور اپنے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، اور وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے گھر کے اطراف میں لوگ بے حیائی کے ساتھ گھومے پھرے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اب رہا آگے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور تم اپنے چہروں کو سیدھے کر لو۔ اقیمو نماز کے لیے آیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے اقیمو، درست کر لو اپنے چہروں کو۔ وجوہ یہ وجہن سے بنا، وجہن عربی میں چہرے کو کہتے ہیں۔ وجوہکم، تم اپنے چہروں کو سیدھے کر لو۔ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ مسجد
لفظ ذہن میں آتے ہی یہ پوری ہمارے ذہن میں ایک چار دیواری، ایک مقام آ جاتا ہے۔ تو در حقیقت مسجد کا جو لفظ ہے اس کی میننگ اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ جہاں پر کہ سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کیا جانے والی جگہ، سجدہ کیا۔ تو یہ اگر ظرف عربی گرامر کے حساب سے ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے، تو ظرف مکان اگر دیکھا ہے تو اس کا نام مسجد ہے۔ ظرف زمان دیکھا جائے تو ہوگا کہ جس وقت تم نماز ادا کرو، جس وقت نماز پڑھا کرو تو اپنے چہروں کو، اپنی توجہات کو اللہ کی طرف موڑ لو، اور فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو، اسے عاجزی کے ساتھ پکارو۔ کس طرح؟ دعا یدعو کے معنی پکارنے کے بھی آتے ہیں، اور دعا یدعو کے معنی عبادت کے بھی آتے ہیں۔ تو جب اللہ کے بارے میں آئے تو اللہ کو پکارو بھی آئے گا دعا کے لیے، اللہ کی عبادت کرو بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے ہر مسجد، ہر نماز کے وقت میں تم کیسے اللہ کو پکارو، کیسے عبادت کرو اس کی، وہ کیفیت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مخلصین، مخلص یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہونے والا، ارے بھئی ہمارے بڑے مخلص دوست، یعنی ہمارے ایسے دوست ہیں جو ہم کو دل سے چاہتے ہیں، زبانی دعوے کرنے والے نہیں، دل سے چاہنے والے، مطلب حقیقت میں ان کو ہم سے محبت ہے۔ اسی طرح اسی مخلص سے جو لفظ بنا یا خالص، خالصتاً للہ، پیورلی۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ خالص گھی ملتا ہے، خالص شہد ملتا ہے، تو پیور گھی ملتا ہے، پیور شہد ملتا ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ، تو یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی دوسرا جذبہ نہ ملے۔ تو اللہ کی عبادت جب کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ میرا پروردگار تو ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا جو نامناسب ہے، میرا پروردگار تو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے لیے جب تم عبادت کرنے لگو تو اپنے چہروں کو پوری طرح اس طرف کر لو، چہروں کو اس طرف کر لو کا مطلب ایک محاورتی اگر انداز میں دیکھا جائے تو آپ کوئی اپنے بڑے کے سامنے جب جاتے ہیں تو اس وقت جو بھی کہنا ہوتا ہے، ان سے جو بھی کام ہوتا ہے، پوری طرح اس طرف متوجہ ہو کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے کسی بزرگ سے، اپنے کسی بڑے سے کوئی کام ہے اور آپ ادھر منہ کر کے بات کریں ذرا وہ دے دیجئے، تو اس میں ادب نہیں ہے، اس میں آداب کے خلاف یہ حرکت ہے۔ تو اس طرح جب بھی کبھی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو حضور کی پیاری عادتیں تھیں ان میں بتلایا گیا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی بات کرنے کے لیے ایسے نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی کسی، حالانکہ تو سب تو چھوٹے ہیں، سرکار سے چھوٹے، لیکن یہ انداز حضور کا کہ حضور جب بھی کبھی کسی سے بات کا ارادہ فرماتے یا کوئی حضور کی طرف متوجہ ہوتا اور حضور اس کی طرف کچھ ارشاد فرمانا چاہتے، ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری طرح متوجہ ہوتے تھے۔ پوری طرح متوجہ ہو کے بات کرنا، ایک طرح سے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو ریگارڈ دینا ہے، اس کا ایک طرح سے مقام مرتبہ سمجھنا ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ جب بھی بڑے ہوں چھوٹے ہوں خیال رکھیں کہ ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، پوری طرح۔ تو اب یہ تو بندوں کی بات، لیکن جب اللہ کی طرف ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نماز کے لیے یا عبادت کے لیے جب تم اللہ کی طرف متوجہ ہو تو ساری دنیا سے کٹ جاؤ۔ اور یہی بات نماز کے آغاز پر ہم جو آیت شریفہ پڑھا کرتے ہیں، آپ نے کئی بار سماعت کیا ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کی تیاری ہو گئی اور اب اقامت کے وقت یا اقامت سے پہلے یا بعد میں جیسے بھی ہم ایک آیت پڑھتے ہیں نیت سے پہلے۔ کیا آیت پڑھتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کیا ہے یہ آیت؟ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر آیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ان کو لوگوں نے سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، تو آپ نے ان سب سے منہ موڑ لیا۔ جی ہاں، چاند سے، سورج سے، تاروں سے منہ موڑ کر کہا کہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، اور فرمایا کہ ان سب چیزوں سے میں بالکل لا تعلق ہوں، اور اے لوگوں جو تم لوگ مجھے اس طرح بلا رہے ہو میں ان سے لا تعلق ہوں۔ اور یہ سورہ انعام میں آیا ہے، پھر آپ کی زبان سے یہ نکلا انی وجہت وجہیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک میں اپنے چہرے کو اس طرف پھیرتا ہوں، انی وجہت وجہیہ للذی، اس کی طرف، اس ذات کی طرف، فطر السماوات، جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ فطر السماوات والارض حنیفا انی وجہت وجہیہ، میرا چہرہ میں پھیرتا ہوں، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفا، وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بنانے والی، کریٹ کرنے والی ہے۔ اور کیسے کرتا ہوں؟ حنیفاً، حنیف کا مطلب ہے سارے لوگوں سے ٹوٹ کر، ساری چیزوں سے لا تعلق ہو کر یکسو اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ یہ نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی شرک سے میرا تعلق نہیں ہے۔ یہاں مخلصین آیا ہے، مخلصین لہ الدین، اسی سے بنا اخلاص۔ اگر ہمارے کام میں اخلاص ہو، یقیناً ہمارا وہ کام ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ لیکن کسی کام میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ اب اخلاص کا الٹا کیا ہے؟ اخلاص کو اگر سمجھنا چاہیں تو اخلاص کا الٹا ہے دکھاوا، کسی کام کو دکھانے کے لیے کرنا۔ ہاں، اگر عبادت دکھانے کے لیے کی جائے تو کیا یہ عبادت کا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں۔ مقصد عبادت تو اللہ کی رضا ہے، دل سے، توجہ کے ساتھ، پورا انہماک، پورے اہتمام، پوری فکر، پوری ہماری تمام تر سوچ، سب کچھ یکسو ہو کر اللہ کی طرف لگی رہے، اللہ کی عبادت میں لگی رہے، تو وہ عبادت ہے۔ ورنہ ہم جو روزمرہ عبادت کے نام پر کیا کرتے ہیں، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ پوری توجہ اس میں رہے، پورا انہماک اس میں رہے، تو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے جینا، مرنا، عبادت، نماز، روزہ، قربانی، ہر کام اللہ کے لیے ہو، للہ ہو، فی اللہ ہو، خالصتاً للہ، خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا مقصد بدلتا ہے تو مقصد کے بدلنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ حضرت قبلہ ہمارے علیہ رحمت و رضوان اخلاص پر جب ارشاد فرماتے تو ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، مشہور واقعہ، کہ جب حضرت آدم زمین پر اتارے گئے، آدم علیہ السلام کی چل رہی ہے، اتارے گئے تو آپ کے زمین پہ آنے کے بعد آپ کے متعلق جب مخلوقات کو معلوم ہوا تو ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آپ کے پاس گئی، اور آپ نے اس کے حسن اور اس کی جو نزاکت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا۔ ہاتھ پھیرا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پاس سے ایک خوشبو بنی، خوشبو پیدا ہو گئی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مشک جو ہوتا ہے، مشک،
وہ ہرن کے پاس سے نکلتا ہے، اتنا خوشبودار ہوتا ہے وہ جس کے اندر. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہر ہرن کے پاس مشک نہیں ہوتا، ہر ہرن کے پاس نہیں ہوتا، کچھ کچھ ہرن کے پاس ہوتا ہے. تب یہ جو ہرنی تھی یہ جب اپنے ریوڑ میں گئی، یعنی اور اپنے ہرنیوں کے کیا کہنا چاہیے اس میں مندے میں گئی، تو دوسرے ہرنوں نے کہا کہ ارے آج تمہارے پاس سے کچھ خاص خوشبو آ رہی ہے. ہاں بولے ہاں، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے زمین پہ نمائندے آدم آئے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے گئی تھی، تو انہوں نے شفقت اور محبت کے ساتھ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا، نتیجتاً میرے پاس سے خوشبو آتی ہے. اللہ. پھر کیا ہوا؟ دوسری اور ہرنوں نے اس مقصد کے تحت اپنے آپ کو حضرت آدم کے پاس پہنچایا. یہ بھی گئیں، حضرت آدم نے ان پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن ان کے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی، خوشبو پیدا نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے، سوال تو ہوگا ہی. پھر دیکھا کہ اس کے پاس خوشبو پیدا ہوئی تھی، اس کے پاس خوشبو نہیں ہوئی. پوچھنے کی کیا حضرت یہ کیا ہے؟ حضرت آدم کو بھی اچنبھا ہوا کہ اس کے پاس خوشبو پیدا ہو گئی اور اس کے پاس خوشبو پیدا نہیں ہوئی. اللہ سے مولا یہ کیا ماجرا ہے، اس کے اندر کیا قصہ ہے کہ انہی میں سے ایک آئی تھی تو میں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو خوشبو پیدا ہو گئی، اور دوسری آئی ہیں ان پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو خوشبو پیدا نہیں ہوتی. نزہۃ المجالس میں لکھا ہے اس میں علامہ طیفوری نے اس واقعے کو. تو اللہ کی طرف سے حضرت آدم کے پاس پیغام آیا، آدم پہلی والی جو آئی تھی اس کا مقصد اللہ کے خلیفہ کی زیارت تھا. پہلی والی جو آئی تھی وہ کسی غرض سے نہیں آئی تھی، اس سے پتا چلا اللہ کا خلیفہ آیا ہے تو اللہ کی محبت میں، ہماری محبت میں وہ تمہاری زیارت کے لیے آئی تھی، تو اس کی اس نیت کی بنیاد پر ہم نے اسے تمہارے ہاتھ پھیرنے پر ہم نے اسے خوشبودار بنا دیا. لیکن دوسرے جو اور ہرنیں آئی تھیں ان ہرنوں کا آنا اللہ کے لیے نہ تھا، اللہ کے خلیفہ کی زیارت کے لیے نہ تھا، خوشبو پانے کے لیے تھا. سو ان کی نیت میں اخلاص نہ تھا، اس لیے ان کو خوشبو سے محروم کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے واقعات اخلاص کی، خلوص کی. اب ہم بھی، اب رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن اللہ ہو. اگر اللہ سے نظر ہٹی ہماری تو کئی کام سے انٹینشن اللہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عبادتوں کو خالص کریں. خالص ملاوٹ ہے اس میں، ملاوٹ. اور یہ بات آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اگر عبادت میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ ریاکاری بھی شرک کی قسم بن جاتی. عبادت کرنا اللہ کے لیے، نماز پڑھنا اللہ کے لیے، اور اگر ہم نے اس نماز میں کسی اور کو ملا لیا کہ بھئی میں نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا. ایک بزرگ تھے بہت اچھے قاری تھے، سنا تو طبیعت ایک دم مچل گئی، واہ کیا بات ہے. تو وہ حضرت آئے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے، مہربانی فرما کر آج ذرا سورہ رحمان پڑھیے نا. نماز میں ہم آپ سے سورہ رحمان سننا چاہ رہے، پڑھیے. انہوں نے گئے نماز پڑھا کے پلٹے تو اس میں انہوں نے سورہ رحمان نہیں پڑھ کر دوسرا کچھ اور پڑھ دیا. اب یہ صاحب بڑے سوالیہ انداز میں ان کو دیکھتے رہ گئے. اس کے بعد بہت دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ آئے تو انہوں نے بغیر کسی اس کے اپنے طور پر جا کر کہیں اور سے پڑھا، کچھ پڑھا اور پھر سورہ رحمان پڑھ دیا. تو یہ جنہوں نے سفارش کی تھی وہ کہنے لگے حضرت میں آپ کو جب بلا تھا رحمان آپ پڑھے کیا بولا؟ تو بولے نہیں بابا، میں کسی کی فرمائش پہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ میں اس کو بھی اللہ کی ذات میں شرک سمجھتا ہوں. آپ کے بولنے پر میں سورہ رحمان پڑھوں تو میرا دل کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا یا بندے کی طرف جائے گا؟ ارے میں انہوں رحمان پڑھے بولے تھے بول کے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی میرے لیے گوارا نہیں ہے. بولے دیکھ رہے ہیں کتنی باریکی ہے.
آج چونکہ آپ نے کہا نہیں، میں اپنے سے پڑھا، میں آپ کی خاطر نہیں پڑھا، اللہ کی خاطر پڑھا. تو یہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا جو جذبہ ہے نا صاحب، یہ اخلاص خلوص، یہ ختم ہوتے جا رہا صاحب. اور خاص طور سے جیسا زمانہ قیامت سے قریب آ رہا ہے، اللہ ہمارے نیتوں کو بھی صاف کرے صاحب. ہم بھی بہت گناہوں میں گرفتار ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تو پہلے زمانے میں ہوتا ہی تھا، بابا نیکی کر بھول جا، اللہ کے پاس محفوظ، اللہ اس کا اجر دے گا. کس کی خاطر کیا تو نے نیکی؟ اللہ کی خاطر کیا، بس اللہ کی خاطر نیکی کر، چلتے پھرتے نظر آ. نہیں، اب کیا ہے، نیکی کر پہلے بولتے تھے، پہلے کہاں کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال. یہ چل رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی دوسرے لے کے کوئی ڈال دیے بات اور ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے، بس خالی اپنی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہماری اندر تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے نیتوں میں اخلاص آئے. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر دنیاوی کوئی فائدہ بندے کو حاصل ہو رہا ہے اور طفیل میں حاصل ہو رہا ہے، طفیل میں، صدقے میں، مقصد آپ کا ایک ہے لیکن صدقے میں کچھ حاصل ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. جیسے مثال کے طور پر حج کو جانے والوں کو کہا گیا کہ دیکھو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ تیار کر لو، وہاں جانے کا توشہ، تقوی کا توشہ اختیار کر لو، حج کو جا رہے. اور کوئی اگر وہاں جاتے وقت میں یہ سوچے کہ میں یہاں سے پیسے کچھ سامان لے کے جا رہا ہوں جو وہاں نہیں ملتا، وہاں جا کے بیچ دوں گا اور وہاں سے جو پیسے کمائیں گے پھر وہاں سے کچھ لے کو یہاں آ جاؤں گا، تو آپ کا مقصد حج نہیں رہا، مقصد عبادت نہیں رہا، مقصد تجارت ہو گیا. تجارت کے طفیل میں حج کر رہے ہیں، یہ غلط. ہاں اگر آپ کے راستے میں کوئی موقع مل جائے، کچھ خرید لیے بیچ لیے، وہ بات الگ ہے، لیکن انٹینشن، آپ کا انٹینشن. اسی لیے تو کہا گیا نا صاحب کہ انما الاعمال بالنیات. ہمارے دین کی باتوں پر ہم عمل کے لیے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ نیت. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی نیت عمل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بندے کو عمل کرنے کے بعد ثواب مل رہا. ایک بندہ وہ ہے عمل نہیں کیا لیکن اچھے کام کی نیت کرا، نیت کرتے ہی ثواب چالو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص ہمارے اندر آئے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ تم اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو. کما بداکم تعودون، جیسا کہ اس نے تمہیں شروع میں بنایا تھا اسی طرح تم لوٹ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تھا تو ہماری نیتیں خراب تو رہی تھی پہلے، اب آ کر کے ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں ڈالی ہیں. چھوٹے رہنے کوئی برا کام کرتا ہے، بس اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا درست استعمال، صحیح استعمال ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتا ہے. آگے فرمایا اللہ نے فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ. تم کو اللہ نے جیسے پہلے بنایا تھا ویسے ہو جاؤ، اور تم میں دو گروپ بن گئے. اللہ نے تو سبھی کو پیدا کیا نا، لیکن دو گروپ بن گئے. ایک فریقا ہدا جو ہدایت پہ آیا، ہدایت ملی اس کو، وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک ایسا گروپ ہے، ایک ایسا فریق ہے جس پر ضلالت یعنی گمراہی ثابت ہو گئی. کس کی وجہ سے ہوگی؟ اللہ نے ہر بندے کو سوچ سمجھ عقل فہم طاقت قوت توانائی پاور عطا فرمایا ہے. اب اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا گمراہی کے پاس جاتا ہے، یہ اس کی عقل ہے. اب دیکھیے اگر کوئی سمجھدار بندہ ہے، وہ پنکھے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے اس سے کہا جائے تو کیا وہ ڈالے گا؟ نہیں بھائی، وہاں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ زخمی ہو جائے. بالکل اسی طرح اچھائی برائی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دیا، سمجھ ہے نہ سمجھ، اور اگر بھولے ہیں تو بات اور ہے، ورنہ ہر انسان کو اللہ نے سمجھ. اب اس کی بنیاد پر اچھائی کو اختیار کرنا آپ کے اختیار، برائی کو اختیار کرنا آپ کے پاور میں. تو اب اچھائی اختیار کریں گے تو آپ کا ہدایت کے راستے پر سفر جاری رہے گا، برائی اختیار کریں گے تو آپ پر گمراہی مسلط ہو جائیں گے.
اس کے بعد فرمایا جو لوگ گمراہی کو ضلالت کو پا لیے ہیں ان کی حالت یہ ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو شیاطین کو اپنا دوست اپنا ولی اپنا ہمدم اپنا ہمراہ اپنا معظم فرینڈ بنا لیا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ وہ یحسبون، وہ سمجھ رہے ہیں ایسا انہم مہتدون، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ ان کی دوستی تو شیطان سے ہے، شیطانی کاموں سے ہے۔ تو یہ چکمہ ہر زمانے میں شیطان دیتا رہا ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف ڈالے گا اور وہ اپنے طور پر اس برائی پر قائم رہتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ ہم ہدایت میں۔ اب آج دیکھیے آج کی تاریخ میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھ رہے ہیں۔ ہر کوئی قرآن کی حدیث کی دلیل دے رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سب پڑھ رہے ہیں، قادیانی بھی پڑھ رہے ہیں، جی اہل قرآن اپنے آپ کو بولنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث کے منکرین بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ کے منکرین بھی پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے ان برے کاموں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب وہ اسی چکر میں ہوئی ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں کا دھوکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلا۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کا راستہ آپ بولیں گے قرآن کا راستہ ہے، نہیں، اللہ کا راستہ خود اللہ نے ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ والوں کی چلنے کی وجہ سے اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ صراط القرآن نہیں کہا، صراط اللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راہ کی طرف گامزن فرما، ہمیں چلا۔ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا تو نے جن بندوں پر انعام فرمایا ان بندوں کے راستے پر چلا۔ اب آج 14 شعبان ہے، اس 14 شعبان کو لے کر نام کچھ بھی رکھ لیں، 3 گروپ بنے ہوئے، 3۔ کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کو پہچان بتانا مقصود ہے۔ 3 گروپ بنے ہوئے۔ ایک گروپ شب برات کے بارے میں پوری طرح انکار کر بیٹھا ہے کہ نہیں صاحب، شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث میں ہے، کچھ نہیں، پوری طرح انکار۔ اگر کوئی رات اہمیت والی ہے تو بس وہ شب قدر ہے، شب برات نہیں۔ چنانچہ آپ کو اطلاع ملے گی کئی مقامات پر باقاعدہ لوگ مساجد کو لاک ڈال کے کوئی عبادت کرنا نہیں ہے، سب بدعت ہے۔ ایک گروپ یہ ہے۔ ایک گروپ دوسرا وہ ہے جو اس شب برات کو انجوائمنٹ کی رات سمجھ لیا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں جس کی وجہ سے شرم آ جائے، ہمیں لوگوں کی نیند اڑ جائے، لوگوں کا چین ختم ہو جائے، کوئی گاڑیاں بھگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اب تو خیر کم ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں لوگ اس رات کو پٹاخے بھی چھوڑتے تھے، باقاعدہ پٹاخے چھوڑا کرتے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ادھر کے کونے میں ہو گئے، انکار ہی کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے مانا تو ایسے مانا کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے بجائے اس رات کو پا کر اللہ سے مغفرت مانگنے کے مزید گناہوں اور دوزخ کے قریب ہونے والے کاموں میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کا انکار کرنا بھی تعجب ہے، اور جو لوگ مان کے غلطی کر رہے ہیں ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اب رہا تیسرا ایک گروپ، جن کا طریقہ، جن کا
انداز، جن کا عمل، جن کا فعل درست انداز میں ہو رہا ہے، وہ تیسرے لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی اور تمام صالحین امت کی پیروی کرتے ہوئے اس رات کو خاص رات مان کر احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عبادت میں لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے، کیونکہ یہ رحمت کی رات ہے، اور اس رات میں خود اپنے لیے بھی مغفرت کا نظم کر رہے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کوئی سال ثواب کر رہا ہے، کوئی یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ماں باپ سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی اپنے دوست احباب سے معافی مانگ کر اپنے معاملات درست کر رہا ہے۔ یہ تیسرا گروپ جو سیدھے راستے پر ہے، ان کو فالو کرنے میں ہمارے لیے عافیت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ جو انکار کر رہے ہیں ان کے انکار کی وجہ سے ان سے بحث مت کیجیے، اور جو غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں وہ آپ سے سننے والے ہیں تو ان کو پیار محبت سے سنائیے، سمجھائیے کہ بابا یہ طریقہ غلط ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ جو سیدھے راستے پر ان کا کیا طریقہ کار ہے، کیا کریں کیا نہ کریں؟ تو دیکھیے صاحب، بات مختصر، زیادہ تفصیلی گفتگو کا ٹائم نہیں ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی آئی ہے جس کا خلاصہ مفسرین نے بیان کیا۔ چونکہ یہ تفسیر اور درس کی محفل ہے اس لیے اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں کہ سورہ دخان، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا، اور آگے فرمایا کہ اس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین کی الگ الگ رائے ہے۔ بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اس کے دوران، اس کے درمیان، اس آیت کے درمیان جس رات کی بات کی جا رہی ہے وہ رات شب قدر ہے، کیونکہ شب قدر میں ہی قرآن نازل ہوا۔ لیکن کچھ مفسرین اس آیت کا یہ مطلب بھی دیتے ہیں کہ جی نہیں، اس رات میں جو اس آیت میں جس رات کا ذکر ہے وہ شب قدر نہیں بلکہ شب برات ہے، لیلۃ المبارکہ۔ تو کہا کہ بھئی قرآن تو وہاں نازل ہوا، تو اس کی توضیح کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کا نزول تو رمضان شب قدر میں ہوا، لیکن اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ اس رات میں ہو گیا، اور وہ رات جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، اس قرآن کے نزول کا بھی فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد رمضان میں اس کے نزول کا معاملہ ہوا، اور وہ بھی پھر دو مرحلوں میں، کہ ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اس کی تفصیل آپ شب قدر کے وقت سماعت کریں گے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیات کے تفاسیر میں بھی بعض آج کل کے علماء نہیں، اس زمانے کی مفسرین تابعین میں جو ہے حضرت اکرمہ وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے بیان کیا کہ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے، کچھ نے یہ لیا کچھ نے یہ لیا۔ لیکن احادیث مطلب حدیثیں مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات پہنچی جو ہم کو قرآن سے ہٹ کے، اس میں ایک سے زائد مقامات پر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، حضرت مولا علی سے بھی روایت ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے 1400 سالوں سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن کسی نے اگر اٹھ کر یہ کہہ دیا نہیں یہ ساری حدیث بیکار ہیں، ضعیف ہیں، قابل نہیں ہیں، تو دیکھیے اب علماء اور محققین کے درمیان اس پر رائے الگ الگ ہوئی ہے، لیکن اس پر
1000 سال پرانی کتابوں میں، اس پر 1200 سال پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ روحانیت میں نظر بھی عطا فرمائی ہے، جو اہل اللہ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس رات کے بارے میں مشاہدات بھی بیان کیے اللہ والوں نے۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں بحث مباحثے کے بجائے یہ سمجھ لیجیے کہ اس رات کی اہمیت برابر ہے۔ اور یہ شب برات جس کو عربی میں لیلۃ النصف من شعبان حدیث میں کہا گیا، شعبان کی بیچ والی رات، اس رات میں بہت سارے کام تقسیم ہو جاتے ہیں۔ آنے والے سال میں کون کتنا رزق پانے والا ہے، آنے والے سال میں کون پیدا ہونے والا ہے، آنے والے سال میں کون مرنے والا ہے، یہ سارے فیصلے آج رات ہو جاتے ہیں۔ اور ان فیصلوں کا علم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا فرما دیتے ہیں، آگے کی رات میں کیا ہونے والا ہے، آگے کے سال۔ اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث میں، بلکہ 2-3 حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات خود بندوں کو آواز عطا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، اور وہ بھی جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب آتا ہے تو دنیا کے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، تجلی خاص کے ساتھ رب کائنات خود بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت دے دوں گا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے آج عافیت مانگے میں اسے عافیت دے دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے آج رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو اس طرح یہ صدائیں فجر تک لگائی جاتی ہیں، اور فجر تک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی رہتی ہے۔ تو جب سال بھر کی کیفیت ہم دیکھیں تو بندے پکارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس رات خود دینے والا پکار کر دے رہا ہے، اور ہر رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص ہے۔ لیکن یہ اس رات سورج ڈوبتے ہی پوری رات عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مخصوص کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حضرت علی کے ذریعے جو بات آئی، فرمایا جب لیلۃ النصف من شعبان آئے، ابن ماجہ میں ہے یہ، صحاح ستہ جو 6 مشہور کتابیں حدیث کی، ان میں کی ایک کتاب میں یہ روایت ہے کہ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی قال اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی بیچ کی رات آئے، شعبان کی بیچ کی رات یعنی شعبان کا مہینہ 14 ہو گیا، 14 تاریخ ہو گئی اور 15 سے پہلے، تو قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کر کے عبادت کرو، وصوموا نہارا، اور اس کا جو دوسرا دن آئے گا اس دن روزہ رکھو۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 3 روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15، کچھ لوگ آج کل کا 2 دن کا روزہ رکھیں، کچھ لوگ کل کا ایک رہتے ہیں، رہ سکتے ہیں، یہ فرض روزے نہیں ہیں، سنت۔ اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، سرکار آپ شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب بندے کا عمل اللہ کے پاس پیش ہو تو وہ بندہ حالت روزہ میں رہے، اس لیے اس مہینے میں روزے کثرت سے حضور رکھا کرتے۔ تو اب کوئی آج ہے، کوئی کل بھی تھے، کل کا روزہ کم سے کم رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ اور اس رات میں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور میرے ساتھ کمرے میں موجود نہیں ہیں، میں اٹھ کر گئی، تلاش کرتے ہوئے جا کر دیکھی تو حضور بقیع نامی قبرستان میں دعائیں کر رہے ہیں، حضور کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو میں حیران ہو گئی، تلاش کرتے حضور وہاں تک پہنچی، حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ کیا سوچا تم نے؟ تو آپ نے عرض کیا حضور میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، آج کی رات بڑی خاص ہے۔ کیا ہے حضور آج کی رات میں؟ تو
تو ارشاد ہوا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ، سنی حدیث کے الفاظ، اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور کتنے؟ لِأَكْثَرِ شَعْرِ غَنَمِ بنو بکر، یعنی اکثر زیادہ، شعر بال، غنم بکریاں، کلب. یہ کلب نامی ایک قبیلہ تھا جو عرب میں مشہور تھا، اور اس کی شہرت کثرت بکریوں کی وجہ سے تھی. اتنی بکریاں تھیں اس قبیلے میں کہ کوئی ان بکریوں کو گن نہیں سکتا پورے عرب قبائل میں. ان کی شہرت کا وہ ایک امتیازی وصف تھا. تو حضور نے فرمایا کہ آج رات اللہ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں، جن کی طرح نہیں جا سکتے، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ ہے آج کی رات کا فضیلت والا معاملہ. لیکن اس رات ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ مغفرت سے محروم رہتے ہیں. اللہ خود مغفرت دے رہا ہے، مگر مغفرت سے جو محروم ہوتے ہیں کون؟ کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا، شرک کرنے والا، جادو کرانے والا، وہ جو کہانت کہتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، ان سب چیزوں، طوطے کا فال کھلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، ناحق قتل کرنے والا، سود خور، شرابی، زنا کرنے والا، اپنے اندر غرور کو پالنے والا، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی. کیا کریں؟ تو یہ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے خوب توبہ کریں. اللہ پاک اگر فضل فرما دے تو توبہ پر ان کی قبولیت بھی توبہ کی ہو سکتی ہے. لیکن ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. نہیں معلوم یہ شب برات آئی ہے، اگلی شب برات آئے گی یا اس سے پہلے ہم کو موت آ جائے گی، کیونکہ آج رات فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہونے والا ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں، بزرگوں کا طریقہ ہے، اس طریقے کے انہیں کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ، لیکن بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس رات 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. اور وہ یاسین کی تلاوت جو مشہور ہے بزرگوں سے کئی 100 سال سے ان کا معمول رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ فرض مت سمجھیے، کرنا ہے کریے، نہ کرنا نہ کریے، لیکن ان کا طریقہ ہے، ان کا ایک انداز رہا ہے، اور اس کے بڑے فوائد بھی ان کو حاصل ہوئے ہیں. 3 رکعت 3 بار سورہ یاسین اس طرح پڑھیں. مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر یاسین پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر یاسین پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، یاسین پڑھیں. اس طرح 6 رکعت نماز ہوگی اور 3 بار سورہ یاسین ہوگا. اور اس کے بعد دعا کیجیے. بندے کو تو دنیا میں بہت کچھ چاہیے، جتنا کچھ بھی اس کو مل جائے، اس کے باوجود اسے اور حس ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو. تو جو بتایا گیا کہ پہلی بار میں یاسین پڑھ کر آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. عمر کی درازی کی دعا کریں، کیونکہ آج فیصلہ ہونے والا ہے. اگر اللہ قبول فرما لے، ضرور فرمائے گا. اگر آپ کا ایکسٹینشن ہو جائے تو کیا عجیب ہے. تو صحت کے ساتھ لمبی عمر. دوسری، یا اللہ میرے رزق میں وسعت کے ساتھ برکت عطا فرما. تیسری چیز، مولا اسلام پر قائم رکھ کے ایمان پہ میرا خاتمہ فرما. یہ 3 دعائیں کی جاتی ہیں، اور ان 3 دعاؤں کا بھی ہماری زندگی اور ہماری آخرت سے بہت گہرا تعلق ہے. اور حضور چونکہ بقیع تشریف لے گئے تھے، اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہر سال سرکار تشریف لے گئے، کیا دلیل ہے؟ سرکار کا عمل ہمارے لیے ثبوت ہے، اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. خود اپنے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اس کو کوئی یار حرام کہہ رہا ہے تو غلط ہے، کوئی فرض سمجھ رہا ہے تو غلط ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو حضور سے ثابت ہے، کیا جا سکتا ہے. اور اس سال ثواب پہنچانا، فاتحہ دینا، مرحومین کو یاد کرنا، ان کے قبروں پہ جانا، پھول وغیرہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں امت میں رائج ہیں. ان کو بنیاد بنا کر کوئی اگر بدعت شرک کے فتوے لگائے
تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کیجیے, جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مت کیجیے, لیکن دین کے احکام میں. اب آئیے حدیث تو آپ نے بہت سماعت کی, فقہی ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو. فقہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ میں ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے, اس کے حساب سے آپ عمل کریں. جو چیز فرض ہے اس کو فرض بولیں گے, جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض نہ سمجھیے. اگر فرض کو آپ ہلکا سمجھیں تو گناہ ہوگا, لیکن جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض سمجھے تو بھی مسائل ہوں گے. ہم اگر اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں اور نماز چھوڑ کر فرض نماز مغرب چھوڑ دیے, عشاء چھوڑ دیے اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کیا بھائی وہ پھول لانا ہے, بھائی وہاں جانا ہے, درگاہ پہ جانا ہے, حضرت کرنے جانا ہے, دادا کرنے جانا ہے, بھائی ہم نماز پڑھے, یہ تو غلط ہے. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو غلط ہے. جو کام جس درجے میں اس کو اس درجے میں رکھا کریں. نمازوں کی پابندی, اور یہاں تک کہ آ گیا نماز باجماعت اگر آپ پڑھتے ہیں عشاء کی تو آپ کو آدھی رات جاگ کر ثواب پڑھنے کا, یعنی آدھی رات جاگنے کا ثواب ملے گا. اور فجر جماعت سے پڑھتے ہیں, اگر ہم رات بھر جاگیں اور فجر کی نماز کھپا دیں اور تماشوں میں پھر آئیں, غلط بات ہے. جو غلط ہے سو غلط ہے. تو صحیح طریقے سے کوئی بھی کام آپ کریں, نہ ادھر ایکسٹریم ہو جائے نہ ادھر ایکسٹریم ہو جائے. جو طریقہ بزرگان دین کا, اولیاء اللہ کا ہے, جو طریقہ اہل اللہ کا ہے, جو طریقہ صالحین کا ہے, جو طریقہ علماء و مشائخین کا ہے, اس کو اختیار کریں. جاہلوں کی جہالت کو بنیاد نہ بنائیں, اس کو اپنانا اچھا نہیں. تو بہرحال اس رات بہت سے لوگ اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, قبروں کی زیارت کرتے ہیں, اور زیارت قبور کا یقیناً جواز ہے. حضور نے پہلے منع فرمایا تھا, بعد میں فرمایا کرو. ایصال ثواب اس کا بھی جواز ہے. تو اس ایسے معاملات میں لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ مت کیجیے. کوئی اگر بحث کر رہا ہے بولے ٹھیک ہے ابھی آپ سے ہم کل پرسوں بات کریں گے, ابھی آپ اپنا کام کیجیے, ہم کو اپنا کام کریں گے. یہ رات بڑی کام کی رات ہے, مغفرت مانگیے, روئیے, بلائیے, اللہ سے گڑ گڑائیے. رزق کے لیے ہم پھرتے رہتے ہیں, رزق نہیں مل رہا ہے, مانگو اللہ سے, جھکو اللہ کے سامنے, گرو اللہ کے سامنے, رو. اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے, ہمیں یاد کر کے رونا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے صاحب, اس کی تو کوئی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس طرح اپنے آپ کو, اور ہم اپنے رشتہ داریاں, ہاں ایک اور چیز, رشتہ داریاں توڑنے سے بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. رشتہ داری جو توڑ رہی غلط سے بچیے. بہت سے لوگ آج بھی روزہ ہے, کل روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے, اور نمازوں کی پابندی لازم کر لیجیے. فجر کی نماز بعد جماعت ادا کیجیے, اور سحری وقت سے پہلے کیجیے اگر رہنا چاہ رہے ہیں آپ. کیونکہ حضور کے ارشادات میں یہ بھی کہا گیا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کرا لو. تو اپنے ان روزوں کے ذریعے رمضان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اب تو آنا ہی ہے, 15 دن کے بعد رمضان شروع ہونا ہی ہے, تو اس پر خوش ہوئیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. آج کی گفتگو ہم یہیں سمیٹتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہماری آج کی اس گفتگو میں جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے قبول فرما, اور اس میں ہم نے آیات قرآنی کے ذریعے اخلاص کے متعلق جو سماعت کیا, مولا ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے, ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما دے. ظاہر داری, دنیا طلبی, مقصد براری, خود غرضی, بغض, کینہ, کپٹ, حسد, جلن, فحش کلامی اور تعلقات کا توڑنا, ایسی ساری گندی باتوں کو ہمارے دل سے نکال دینا. ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما, نیک لوگوں کی صحبت و سنت عطا فرما, اور آج کی رات جو آنے والی ہے اس رات کی برکتیں پانے والوں میں ہمیں شامل فرما. اس رات جن کی مغفرت ہونے والی ہے ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے, اور ہم سارے اہل ایمان کے لیے دعا کریں گے کہ سب کو تیری طرف مڑنے اور تیری عبادت اور تیری اطاعت, حبیب پاک سے محبت اور اطاعت کا جذبہ صحیحہ عطا فرما. اور یہ جو دنیا کی تمام تر طاقتیں ہم کو مٹانے میں لگی ہیں مولا, ان کو کمزور کر دے, اور ہمارے اندر ایمانی مضبوطی عطا فرما, علم میں کمال عطا فرما, اور علم نافع عطا فرما. جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کے لکھا ہے ہم ان سب کے دعا کرتے ہیں, اور سب کی دعائیں قبول فرما. اور خاص طور سے محمد مصعب علی فاروقی شاٹ لگنے کی وجہ سے طبیعت ناساز ہوئی تھی, ان کی اللہ ان کو صحت دے. اور فرزانہ بیگم صاحبہ کی گردن میں درد ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اور عابد سفیانی صاحب اور ان کے دوست یوسف سفیانی صاحب کو صحت ہو رہی ہے,
مولا تعالیٰ مزید صحت استحکام عطا فرمائے صحت میں، اور سید مسعود علی شاہ صاحب اور غوث الدین صاحب کی صحت کے لیے دعا کی خواہش کی گئی۔ مولا ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو اپنے کرم اور فضل سے صحت و عافیت عطا فرما۔ ہمارے یہ بھائی ممتاز صاحب ہیں، ان کے نومولود لڑکے کے لیے دعا کی خواہش کی گئی ہے کہ اللہ اس کو صحت و عافیت کے ساتھ ہم بیمار عطا فرما، جو بھی مرض ہے سو دور فرما دے، اور جن جن لوگوں نے ان کے جن متعلقہ افراد کی صحت یابی کے لیے دعا کی خواہش کی ہے، اور ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم کو صحت جسمانی، صحت روحانی، صحت ایمانی عطا فرما، ہمیں اعمال میں اخلاص کو اختیار کرنے والا بنا، ہمارے اندر سے گندگیوں کو نکال دے، اور مولا تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سوز و گداز والا دل عطا فرما، رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، تیرا شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ یا پروردگار، ساری دنیا کے تمام تر اہل ایمان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، بستیوں کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو روزگار رکھتے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اور ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے، اور ویسا سمجھنے جیسا تجھے پسند ہے، وہ طریقہ جو تیرے محبوب بندوں کا گزرا ہے مولا، اس طریقے پر چلا، اور ہماری زندگی کو کام کی بنا دے مولا۔ ہمارا ہر عمل ہمارے دنیا سے کٹنے اور تیری طرف رغبت کرنے کی طرف مائل ہو جائے، ہمارا ہر عمل کو تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے، لا یعنی باتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، اور گالی گلوچ اور طرح طرح کی مفسدات سے، گناہوں سے، خطاؤں سے اللہ ہم کو محفوظ معمون فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھ، اسلام پر ہمیں جینا نصیب فرما، ہمارا ہر عمل تیرے لیے ہو، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے تمام اعمال تیرے محبت میں، تیرے حبیب پاک کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ ہوں، اور مولا جب وقت آخر آئے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ جاری فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا امن الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبی المصطفیٰ وحبیب المجتبی علیہ التحیۃ والثناء وبصیرۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔